جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 10 پڑھیں گے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب سے، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری اور چوتھی علامت پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ سے باہر تشریف لائے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد اچھا ہے کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیں، ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کام غلط اختیار کیا، انداز غلط اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت ہے کہ تمہارا مقصد تو اچھا ہے، لیکن اس مقصد کو اس طریقے سے حاصل نہ کرو جو تمہارا خود ساختہ ہے، بلکہ ان طریقوں کو اختیار کرو جو ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم سب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن ہمارا رویہ تو معاذ اللہ ایسا ہے کہ گویا سپر مارکیٹ میں ایک ٹرالی لے کر نکلے ہوں، جو چیز پسند آئی وہ رکھ لی اور جو چیز پسند نہ آئی اس کو چھوڑ دیا، صرف اپنی پسند کی چیزیں لے کر گھر آ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دین تمہارے نزدیک صرف زبان سے چاٹی جانے والی چیز ہے، یعنی دین میں جو چیزیں ہماری خواہشات کے مطابق ہیں ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کی چوتھی علامت، قرآن کریم سے محبت رکھنا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی لیے قرآن پاک سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی علامت ہے۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس پر عمل، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی حدود کو قائم رکھنا علامات محبت میں سے ہیں۔ علامہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا سے محبت کی نشانی قرآن سے محبت رکھنا ہے۔ قرآن سے محبت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے۔ سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ذخیرہ نہ کرے سوائے وہ توشہ جو آخرت میں کام
آئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط، یعنی ہم نے پیچھے درس نمبر 9 میں کیا پڑھا تھا اس کا مختصر جائزہ. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا شہرہ سنا تو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے شام کی طرف بھیج دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور خوش قسمتی سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد ہے تعمیر کعبہ، ہماری نیکسٹ ہیڈنگ. اب سرزمین مکہ میں جو واقعہ پیش آیا وہ تعمیر کعبہ کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب کا زمانہ تھا. ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. دوسرے، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے بعد بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حال رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر فرمائی. اور تیسری بار تعمیر کعبہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی. عین شباب کا زمانہ تھا. دارالندوہ میں مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور مشورہ ہوا کہ کعبہ شریف کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، اور چونکہ بنائے ابراہیمی کی دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ اوپر تھی، اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا اور اندیشہ تھا کہ کہیں یہ عمارت ڈھہ نہ جائے. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کی تعمیر از سر نو کرنی چاہیے. چنانچہ اس کی تعمیر کرائی گئی. چوتھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. 5ویں بار حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس نے جو تغیر و تبدل کیا، خانہ کعبہ اب بھی اسی حال پر باقی ہے. تعمیر کعبہ سے پہلے ایک شرط. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری. قریش نے تعمیر کعبہ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا تاکہ اہل مکہ میں سے کوئی اس شرف سے محروم نہ رہے، اور شرط یہ رکھی گئی کہ اللہ کے گھر میں کوئی ناپاک کمائی شامل نہیں کی جائے گی، مثلاً سود کا مال، کسی بدکار عورت کی کمائی، مظلوم کے حق کا مال وغیرہ. یہ باتیں ان کے معاشرے میں حالانکہ عام رائج تھیں، لیکن تعمیر کعبہ کے لیے ان باتوں سے حاصل شدہ مال کو یہ لوگ برا جانتے تھے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے کعبۃ اللہ کی چھت ڈالنے کے لیے لکڑی کی ضرورت. بنائے ابراہیمی میں خانہ کعبہ کی تعمیر چھت کے بغیر کی گئی تھی، اور تعمیر کعبہ پتھروں سے کی گئی تھی. اہل مکہ پتھروں کی تعمیر سے ناواقف تھے، کیونکہ مکہ میں مٹی سے گھر بنانے کا رواج تھا. دوسرا یہ ہے کہ چھت ڈالنے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، اور لکڑی ان کے پاس موجود نہ تھی. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قریش کو خبر ملی کہ ایک تجارتی قافلے کا جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے. معلوم ہو رہا تھا اللہ رب العزت اپنی طرف سے کوئی بندوبست فرما رہے ہیں. ولید بن مغیرہ فوراً جدہ پہنچے اور کعبۃ اللہ کی چھت کے لیے اس جہاز کے تختوں سے لکڑی حاصل کی. اسی دوران مصر سے ایک قبطی آدمی مکہ پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ میں تعمیر کا کام جانتا ہوں. اسے بھی اس تعمیر میں شامل کر لیا گیا. مشرکین مکہ کہنے لگے لگتا ہے اللہ ہم سے راضی ہیں. ادھر لکڑی کا انتظام ہو گیا اور ادھر تعمیر کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. تعمیر کی غرض سے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا اور اہل مکہ کا خوف. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے جب قدیم اور بوسیدہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرانے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کام میں پہل کرے، کیونکہ اہل مکہ کے ذہنوں میں اصحاب فیل کا واقعہ ابھی تازہ تھا اور ابرہہ کے انجام سے اچھی طرح باخبر تھے. جب اس نے کعبہ
کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ بڑی مشکلوں کے بعد ولید بن مغیرہ نے ہمت پکڑی اور کہنے لگا کہ پہلے میں ہی ابتدا کرتا ہوں خانہ کعبہ کو گرانے کی، اور اہل مکہ سے کہتا گیا کہ ہماری نیت بھلائی کی ہے، اس کام سے ہم صرف خیر چاہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا کچھ حصہ گرایا جا چکا تھا۔ شام کا وقت ہوا اور اس رات تمام اہل مکہ پر خوف طاری رہا کہ کہیں کوئی آسمانی بلا ولید بن مغیرہ پر یا مکہ والوں پر نازل نہ ہو جائے۔ سب مل کر رات بھر دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ، تو ہماری نیت کو جانتا ہے، ہمارا مقصد تیرے گھر کی تعمیر ہے، توہین نہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ صحیح سلامت ہاتھ میں پھاوڑا اٹھائے حرم محترم کی طرف آ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالی ہمارے اس فعل سے راضی ہیں۔ سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور پھر سب نے ذوق و شوق سے اس کام میں حصہ لیا۔ تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کے فلاں حصے کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لائے گا اور فلاں قبیلہ فلاں کام میں حصہ لے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حجر اسود کو نصب کرنے کے وقت اختلاف۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ پھر جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ساری قوم لڑنے مرنے پر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑو مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو چادر پر رکھا اور فرمایا کہ تم میں سے ہر قبیلے کا سردار آئے اور ایک کونا پکڑ لے۔ جب سب کعبۃ اللہ کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا کام ختم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ حجر اسود اترا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جوڑا اور نصب فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری زمانہ قرب نبوت۔ ایک ہے نبوت کا فیصلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا۔ ایک ہے نبوت کا وقت بعثت، یعنی دنیا میں نبوت کے ظہور کا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 40 کے قریب آتا جا رہا تھا۔ رؤیائے صالحات و مبشرات، یعنی سچے اور خوشخبری والے خواب کا ورود ہونے لگا، یعنی وہ آنے لگے، وارد ہونے لگے۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیات یعنی خواب ایسے تھے جیسے فلق الصبح، یعنی رات کے بعد صبح کا ظاہر ہونا، جیسے رات کے بعد صبح کا سورج نکلنے میں کوئی شک نہ ہو۔ قدرت کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو نبوت 40 سال سے پہلے نہیں ملی، مگر بعض خصائص جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ انہوں نے گہوارے میں ہی اللہ کے حکم سے نبوت کا اظہار کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے 40 کے عدد کی حکمت۔ 40 سال کے بعد انسان کی نشو و نما کامل ہو جاتی ہے، عقل کو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، جس نے 40 احادیث یاد کیں وہ علماء میں شمار ہوگا۔ مفہوم حدیث ہے، جس شخص نے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں باجماعت ادا کیں تو اللہ عز و جل اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ جب انسان کا مادہ تولید رحم انسانیت میں قرار پاتا ہے تو اس میں بھی 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے، جیسے پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت۔ ہر 40 دن کے بعد تبدیلی ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت میں بزرگان دین نے بھی 40 دن کی محنت کے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری۔ نبوت سے کچھ روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ چہرہ انور پر غم کے آثار تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیریت دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے ایسے غریب لوگوں کو دیکھا ہے
جن کے بدن پر کپڑے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کے احوال کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لا تحزن، آپ غم نہ کیجیے۔ اس کے بعد غلاموں کو بلایا اور کچھ رشتہ داروں کو بھی، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجودگی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کے دور میں غربت تھی، لیکن غربت کے باوجود وہ بہت زیادہ سخی آدمی تھے۔ جیسا کہ حضرت عبد المطلب کے اندر سخاوت تھی، اسی طرح ان میں بھی بہت زیادہ سخاوت تھی۔ اور پھر چونکہ مکہ کی سرداری بھی ان کے پاس تھی، اور سردار کے پاس تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے حاجیوں کو سنبھالنا، تمام امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد کو سننا، بہت بڑا بوجھ تھا۔ حضرت ابو طالب کا یہ عالم تھا کہ اپنی اولاد کو اچھی طرح کھانا بھی نہ دے سکتے تھے۔ اس وقت کچھ عزیز رشتہ دار حضرت ابو طالب کے گھر اکٹھے ہوئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ان سب نے حضرت ابو طالب سے عرض کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ کے سر پر اخراجات کا بہت بوجھ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ ہمیں دے دیں، ہر ایک گھرانہ آپ کے بچے کو قبول کر لے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نصیب ہوا۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی حکمتیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزرا اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی۔ پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ اندر سے درہم و دینار کی ایک تھیلی لے آؤ۔ وہ درہم و دینار بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انڈیل دیے اور فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ تمام مال غریبوں میں تقسیم کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کی شان بڑھا دیتے ہیں۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا کل ازواجکا، یعنی زوج کا لفظ استعمال فرمایا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے علاوہ جن عورتوں کا ذکر ہے ان کے لیے قرآن میں امرأتن کا لفظ آیا ہے، جیسے امرأت عمران، امرأت لوط، امرأت نوح۔ ایک بچے سے پوچھیں جو عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہو، اس کی دو مائیں ہوں، ایک حقیقی اور ایک سوتیلی۔ اگر اس کی حقیقی ماں کے متعلق پوچھیں گے تو وہ کہے گا حاذہی امی یا زوجۃ ابی، لیکن اگر سوتیلی ماں کے متعلق پوچھیں تو وہ کہے گا امرأت ابی، یعنی سوتیلی ماں کو وہ مقام نہیں دے سکتا جو حقیقی ماں کو مرتبہ دیتا ہے، کیونکہ زوجہ کا مطلب ہے زوج کی برابری کرنے والی عورت، اور امرأتن مطلقاً عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے لیے ازواج کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے امہات المؤمنین کی شان میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ مفہوم حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگلے پچھلے ظاہر چھپے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے زمین پر لیٹ گئیں اور لوٹ پوٹ ہونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے جو اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دعا کی ہے، میں کیسے خوش نہ ہوں؟
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے روز مانگتا ہوں۔ اس وقت تو میں نے تمہارے کہنے پر ہاتھ اٹھائے، جبکہ اپنی دعا میں اپنی امت کو یاد رکھنا میرا معمول ہے۔ کسی نبی نے جاتے ہوئے آنے والی امت کو یاد نہیں کیا۔ دنیا سے جانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دن باقی تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تمہارا ساتھی اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت آئے گی ان کو میرا سلام کہنا۔ یہ واحد نبی ہیں جو آنے والی امت کو یاد کر کے گئے۔ کوئی نبی ایسے نہیں تڑپے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تڑپے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ نبی ایمان والوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 10 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،